کراچی کے اطراف میں لوگوں کو ایک بڑے فراڈ کا سامنا ہے اور لوگوں کو اس بات کا علم بھی نہیں ہے، اور وہ فراڈ ہے 30 سالہ زمین کے ڈاکومنٹ۔ میں منتخب سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پراپرٹی اپڈیٹس۔ میں اس کو بتاتا چلوں کہ اس وقت سروے زمین جس کو ہم نے خود متعارف کرایا الحمدللہ اپنے چینل کے ذریعے، اپنی گفتگو کے ذریعے، شہریوں کو اس بات کا علم ہو چلا الحمدللہ کہ زمین میں سب سے مضبوط زمین جو ہے سروے زمین، فارم 7 زمین۔ لیکن اس فارم 7 کے نام سے آج لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کیا جا رہا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، اور 30 سالہ زمین کو فارم 7 کے نام سے لوٹنے کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ فارم ہاؤس کے لیے، کیٹل فارم کے ذریعے، زمینوں کے ذریعے لوگوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے اور فارم 7 کے نام سے 30 سالہ زمین بیچی جا رہی ہے۔ اور یہ بتاتا چلوں کہ 30 سالہ زمین 2023 اور 24 میں ختم کر دی گئی۔ 30 سال پہلے اس سے وہ دی گئی تھی اور اس کے بعد اس کی مدت ختم کر دی گئی تھی، لیکن 30 سالہ زمین بھی 30 سال کی لیز تھی۔ اس لیز کے چکر میں آپ کو وہ بیوقوف بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ اس میں موٹیشن بھی ہو رہی ہے، اس میں لیز بھی موجود ہے، اس کے اندر فارم 7 بھی لکھا ہوا ہے، اس میں جو ہے فارم 2 تک بھی سلسلہ کرا دیتے ہیں۔ گوٹ آباد کو بھی فارم 2 کے نام سے ہوتا ہے، اس کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ فارم 299۔ تو یہ فارم 7 اور فارم 2، یہ آپ نہیں سمجھتے کہ فارم 2 فارم میں ہوتا کیا ہے اور اصل کیا چیز ہوتی ہے، سروے زمین کے یہ ڈاکومنٹس کیسے ہوتے ہیں، 99 کے ڈاکومنٹس کیسے ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ ہوشیار ہونا پڑے گا۔ یہ آپ اچھا ہوتا کیا ہے، طریقہ تھوڑا بتا دوں میں آپ کو۔ کیا یہ جاتا ہے کہ بیک ڈیٹس میں آج بھی زمینوں کے بن جاتے ہیں ڈاکومنٹس، یعنی 30 سالہ زمین کے نام سے آج بھی ڈاکومنٹ بنا دے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ دیکھو، اور آج جو ڈاکومنٹ بن رہے ہیں نا پیک ڈیٹس میں، اس میں 30 سالہ اس طرح لکھتے ہیں کہ میں نے کئی کاغذات دیکھے ہیں کہ ان کاغذات میں 30 سال کو سمجھ میں نہیں آتا کہ 30 سال کہاں لکھا ہوا ہے، کیسے لکھا ہوا ہے لوگ۔ اچھا اس میں ہوتا یہ کہ عام طور پہ 16 ایکڑ 8 ایکڑ اس طرح کے ایک بلاکس بنا کے دیے جاتے رہے، اور پھر اس کے بعد زمین تو ناکلاس، یعنی جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس پہ بھی پروجیکٹ کو بنا کے بیچا جا رہا ہے۔ گوٹ آباد کے نام سے اسی طرح 30 سالہ زمین کے نام سے یہ بیچا جا رہا ہے۔ آپ لوگوں کو بہت ہوشیار ہونے کی ضرورت۔ لوگوں نے مجھے جب دکھائے ڈاکومنٹس، میں نے کہا، اور یہ بھی بیچنے والے بتاتے ہیں کہ آپ فلاں ادارے چلے جائیں اور فلاں جگہ چلے جائیں، وہاں آپ چیک کرائیں، اور وہاں جاتے ہیں وہ اوکے رپورٹ ہوتی ہے۔ میں نے کہا بھائی فارم 7 کہاں چیک ہوتا ہے، جو کہ کس کا ہوتا ہے، سروے زمین کا۔ آپ جائیں ریونیو ڈپارٹمنٹ، ایک جاننے والے ہیں، جب وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ گئے تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا کہ یہ 30 سالہ لینڈ ہے اور یہ سروے ہے ہی نہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ڈاکومنٹس کو آپ خود اگر دیکھیں تو اگر سروے زمین تھی تو وہ پرانے زمانے کی زمینیں ہیں، 60-65 کی لے لیں یا انگریز کے زمانے کی زمین لے لیں، ان زمانوں کے اگر کاغذات آپ دیکھیں اٹھا کے تو وہ تو بہت ہی بوسیدہ اور پرانے انداز کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں تو ایسے پیپر بنائے جاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ بالکل فریش پیپر، ایسے لگتا ہے کہ بہت بہترین کے لیے کہ ابھی بھی کوئی نئی الاٹمنٹ ہوئی۔ تو دوستوں میں کہنا کہ مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بچیں، اور مویشی منڈی کے پاس بھی بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے اور زمینوں کی زمینیں بیچ دی گئی ہیں، اور اس میں جو ہے یہ آج بھی 30 سالہ زمین کو کے نام سے جو ہے وہ جگہ جگہ یہ زمینیں بیچی جا رہی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اس بات کو سمجھیں، جانیں، دیکھیں، اور 30 سالہ زمین کبھی نہ لیں۔ 30 سالہ زمین جو ہے وہ ان کے اختتام ہو چکا ہے، اس کی حیثیت ایک ناکلاس زمین کی ہے، یا ایک جو ہے وہ سمجھے کہ قبضے کی حیثیت۔ آپ میم 9 پہ چلے جائیں، اطراف میں یہی کام ہو رہا ہے۔ آپ میمن گوٹ میں چلے جائیں، وہاں بھی کئی جگہوں پہ 30 سالہ زمین کے اوپر کاروبار ہو رہا ہے، یا پھر گوٹ آباد کے نام سے ہو رہا ہے۔ کچی آبادی، گوٹ آباد، یہ سب اگر پرانے ریگولائز ہو چکے ہیں، آخری ریگولائزیشن جو ہوئی ہے 2013 میں ہوئی ہے، جو پورے 41 گوٹ بنائے گئے تھے بین قاسم اور گڈاب، اور ان کی حیثیت ان میں جگہ ہی نہیں ہے، وہ تو بہت چھوٹے چھوٹے سے، اور وہ تو گوٹ ہے اصل، جن کو اصل ریگولائز کیا گیا، اس کے بعد گوٹوں کے نام سے بنا کے آج بھی بیچا جا رہا ہے۔ لیکن آپ نہ بھولیے گا کہ جب شہر بڑھ جاتا ہے، جب قیمتیں بڑھ جاتی ہیں پراپرٹی کی، جب آبادیاں آ جاتی ہیں، تو پھر قیمتیں پھر آسمان سے باتیں کرنے لگتی۔ پھر وہ وقت ہوتا ہے کہ جب تک کہ یہ لوگ چلا رہے ہوتے پیسے کھلا کے، تو وہ سسٹم چل رہا ہوتا ہے، اس میں لوگ تو چلے جاتے ہیں، نہ پھر وہ مختار کار ہوتا ہے، نہ اسسٹنٹ کمشنر ہوتا ہے، نہ کوئی بھی ادارے والے، سب جا چکے ہوتے ہیں اپنے گاؤں یا ملک سے باہر، یا کہیں بھی جا چکے ہوتے ہیں، اور آپ کو پھر کسی بڑی انکروچمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج بھی مختلف جگہوں پہ انکروچمنٹ کی کاروائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، یا تو دکھانے کے لیے یا پیسے کمانے کے، اور پھر اس کے بعد جو ہے دوبارہ
پھر جو ہے کام شروع ہو جاتا ہے. کب تک یہ ہوتا ہے؟ تاکہ جب یہ قیمتیں زمین وہ مہنگی ہو جائیں گی. تو ایسا نہ ہو خدا نہ کرے آپ کا کوئی سرمایہ، آپ کی رقم اس طرح ضائع ہو جائے. تو آپ لوگ ذرا سا ہوشیار رہیں، سمجھیں. ہم اپنی ویڈیوز میں ساری چیزیں بتاتے رہے ہیں، ڈاکومنٹ بھی دکھاتے، تو اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ جس طرح میں نے بتا رہا ہوں کہ سب سے آسان طریقہ آج کل یہی ہے کہ 30 سالہ زمین کے اوپر وہ سارے کام ہو رہے ہیں، لیز بھی کر کے دے رہے ہیں، موٹیشن بھی کر کے دے رہے ہیں، اور سارے وہ چیزیں کر کے دے رہے ہیں جو کہ اصل زمین جو کہ 99 کی ہوتی ہے یا سروے زمین موروثی زمین ہوتی ہے، اصل زمین انگریز کے زمانے کی چلی آ رہی ہے، اس کے ڈاکومنٹیشن کی ہی طرح یہ ڈاکومنٹس کیے جاتے ہیں، جس کو آپ نے پہچاننا بہت ضروری ہے. اور ان کی قیمت 10-10 12-12 لاکھ روپے کے حساب سے دی جاتی ہے 1000 گز کی. اور میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ اس طرح کی زمینوں کو آج بھی اگر لوگ خریدنا چاہیں تو وہ بہت سستی مل جاتی ہے، یعنی 3 4 5 لاکھ 7 لاکھ روپے ایکڑ کے حساب سے مل جاتی ہے، یعنی جس میں 4840 گز ہوتا ہے. اور آرام سے اگر 1000 گز کے بھی پلاٹ نکالے جائیں تو 4 پلاٹ تو آرام سے نکل آتے ہیں، اور کتنی مہنگی کر کے بیچے. جبکہ میں بتاؤں کہ سروے زمین یا 99 کی اصل زمین الاٹڈ زمین، اس کی قیمت اگر آپ سنیں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنی سستی 10 12 13 لاکھ کی زمین آپ کو 1000 گز کے حساب سے ملے، کیونکہ اس کی قیمت ایکڑوں میں آج بھی انہی جگہوں پر 2 کروڑ 1.5 کروڑ 2.5 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ سے کم نہیں ہے. جبکہ لوکیشن کے حساب سے اگر اچھی لوکیشن پہ موجود ہے تو وہ 10 15 20 25 کروڑ سے کم کی ایکڑ کے حساب سے نہیں. تو ہاؤ پاسبل کہ آپ اس کو اتنی کم قیمت میں خرید لیں. بہرحال ہماری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو فراڈ سے بچانے کے لیے کچھ اصول دیں، کچھ چیزیں سمجھائیں ڈاکومنٹس کے ذریعے. تو آپ سے میں یہ بات یہی کہوں گا کہ آپ اس کی معلومات ضرور کر لیں، ریسرچ کر لیں، اپنی سرمایہ اپنا قیمتی پیسہ لگانے سے پہلے اور ضائع ہونے سے. میرے پاس وقت نہیں ہوتا، معذرت چاہتا ہوں، لوگ مجھ سے اپروچ کرتے ہیں ڈاکومنٹس کے لیے، تو اتنا تو میں نہیں کر سکتا کہ ہر ایک کے ڈاکومنٹس کے بارے میں بتا سکوں، تو میں ایڈوانس میں معذرت چاہوں گا. لیکن لوگ موجود ہیں، ریونیو کے کاغذات دیکھنے والے موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وکلا موجود ہیں، ایکسپرٹس موجود ہیں. آپ مشورہ، رائے اور تحقیق ضرور کروائیں. انتخاب سوری کو اجازت دیں. ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.